پہلے تو پاکستانی میڈیا میں بڑی ہلچل تھی آپ کی، اب انڈین میڈیا کے اندر بڑی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ انتہائی بائسڈ ہے، ملک بھی نام نہاد سیکولر ہے اور میڈیا بھی نام نہاد سیکولر ہے۔ انہوں نے جو ڈیفینڈ کیا پاکستان کو، اس سے اس وقت موضوع بحث بنایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کے خلاف زہر اگلیں گے، ننگی گندی گالیاں دیں گے ٹاک شو میں۔ آگے سے جب کوئی جواب دے گا پاکستانی پارٹیسپینٹ تو ان کی ہمت نہیں پڑتی۔ انٹرو دیا پہلے 4-5 منٹ، اس میں تو سب کچھ اتار کے رکھ دیا جناب۔ پھر جو میں نے ان کی وہاں پہ لی، اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ میں نے کہا تمہاری سرجیکل سٹرائک وہی ہے جو لوٹا لے کے جناب ریل کی پٹڑیوں پہ 70% عوام جا کے سرجیکل سٹرائک کرتی ہے۔ تمہارے پاس تو شوشالے نہیں ہے۔ اینکر ہوتا ہے نا، وہ کوا کھا کے آیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی جہاں پہ عزت اور وقار کی بات آئے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے، مجھے گالی دو، میری لیڈر کو دو، میری پارٹی کو دو۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہتا ہے پنجابی کہ ہن ام گرے یا بم، الیکشن ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں نیو، میں ہوں نعمان مقصود۔ فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ پڑوسی ملک کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز ایک پروگرام ہوا، اس کے اندر انہوں نے جو ڈیفینڈ کیا پاکستان کو، اس سے اس وقت موضوع بحث بنایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پارٹی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، الیکشن کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اس سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہوں گی فیاض صاحب کے ساتھ۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا، انڈین میڈیا، پہلے تو پاکستانی میڈیا میں بڑی ہلچل تھی آپ کی، اب انڈین میڈیا کے اندر بڑی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں 2013 سے جو ہے وہ 2017 تک میں نے 40-50 شو کیے اور ان کے اچھے ٹی وی چینلز اور اچھے اینکرز کے ساتھ، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ انتہائی بائسڈ ہے، انڈین را کی پالیسی کے اوپر چلنے والا ہے 100%۔ ملک بھی نام نہاد سیکولر ہے اور میڈیا بھی نام نہاد سیکولر ہے، اور اتنا تعصب ہے ان کا کہ پاکستان کے خلاف زہر اگلیں گے، ننگی گندی گالیاں دیں گے ٹاک شو میں، زومینی قسم کی اور بد تہذیبی کے اوپر مبنی پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو ایز اے نیشن کرٹیسائز کریں گے، لیکن آگے سے جب کوئی جواب دے گا پاکستانی پارٹیسپینٹ تو ان کی ہمت نہیں پڑتی۔ پہلے بھی وہ ان کا ایک را کا ڈائریکٹر ہے سابق میجر گورو فاریہ، جنرل جے ڈی بخشی، میرے کوئی BCO پروگرام کرتے ہوئے، اب میں کوئی بڑے عرصے بعد انہوں نے کوئی منت ترلے کر کے مجھ سے ٹائم لیا، لیکن وہ کٹاریا صاحبہ تھیں، انہوں نے جس انداز سے انٹرو دیا پہلے 4-5 منٹ، اس نے تو سب کچھ اتار کے رکھ دیا جناب۔ پھر جو میں نے ان کی وہاں پہ لی، اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ انڈیا کا چہرہ بے نقاب کیا کہ دونوں ملک دہشت گردی کے جناب کارخانے، دنیا کے اندر سب سے نیگیٹو اگر کوئی ملک ہے تو انڈیا کشمیر پہ جناب جو دہشت گردی کر رہا ہے، اور اس کے اوپر پھر میں نے دلائل سے انہوں نے تانا دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ میں نے ان کے چہرہ بے نقاب کیا کہ تم جو بڑا تمہیں زوم ہے نا سرجیکل سٹرائک پچھلے 15 سال سے، میں نے کہا تمہاری سرجیکل سٹرائک وہی ہے جو لوٹا لے کے جناب ریل کی پٹڑیوں پہ 70% عوام جا کے سرجیکل سٹرائک کرتی ہے۔ تمہارے پاس تو شوشالے نہیں ہے، تمہارے پاس تو واش روم نہیں ہے۔ اس پہ بڑا شرمندہ ہوئے تو بڑا جناب نہیں ایسا نہیں۔ میں نے کہا تمہاری بالی ووڈ نے خود پوری فلم کی ہے جو ٹاپ ریٹڈ فلم ہے پچھلی 3 دہائیوں کی، جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ پورے انڈیا کے اندر 70% جناب شہروں اور دیہاتوں تک جناب لوگوں کے پاس لیٹرین کی اور واش روم کی سہولت نہیں ہے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ تو میں نے کہا تم تو وہ ملک ہو، تمہاری 50% عوام جناب فٹ پاتھوں پہ جناب وہ سوتی ہے۔ تو خیر یہ سارا کچھ ہوا، وہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ خود ان کا میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو وائرل کر رہا ہے کہ انڈیا کی جو کلاس ہو رہی ہے فیاض الحسن چوہان کے ذریعے، وہ پوری دنیا اب دیکھے۔ ان کو شوق ہے اصل میں، ان کے بڑے سے بڑے اینکر سے لے کے ایک تو یہ نا پتہ نہیں کوا کھا کے جانا پروگرام کرتے ہیں، میں حیران ہوں۔ وہ پنجابی کہتے ہیں کاں کھڑا۔ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے بڑا، اس کا جو مومنٹم ہوتا ہے، اس کا جو ردم ہوتا ہے، اس کی جو پچ ہوتی ہے نا بڑی سلو ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ 3 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، ایک تو یہ 6 سے لے کے 1 درجن سے لے کے ½ درجن جو ہے انہوں نے انڈوں کی طرح جو ہے نا بندے بٹھائے ہوتے ہیں، پھر اوپر سے جو اینکر ہوتا ہے نا وہ کوا کھا کے آیا ہوتا ہے، وہ تو جو کڑا کڑا کرتے ہیں جناب۔ پھر جب پاکستان کا ہو تو ان کی نفرت، ان کا تعصب، ان کی عصبیت وہ تو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ بیچارے پاکستان سے جاتے ہیں سیدھے سادھے پارٹیسپینٹ
کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ, کوئی ٹلا ماٹھا جنا, کوئی پالیٹیشین, کوئی اس طرح کے لوگ, کوئی سوشل ایکٹیوسٹ جنا, وہ بین بات کر کے جنا وہ پھر جو سنا کے آ جاتے ہیں. لیکن مجھ سے تو نہیں رہا جا سکتا جی, میری تو اپنی ایک طبیعت ہے, اور پاکستان کی جہاں پہ عزت اور وقار کی بات آئے اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں. طبیعت تو سر آپ کی یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر بھی آپ کی بڑی سخت طبیعت ہے. نہیں پاکستان نہیں, کوئی تنقید ہے نہیں. میں اللہ پاک کا کرم ہے جنا, تقریباً ڈیلی 1 سے 3 شو کرتا ہوں. کوئی مجھے بتائے جنا, کوئی ایک آدھ کوئی بہت زیادہ چلاکی دکھائے, انڈین اینکر بننے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے نا, پاکستانی اینکر سے انڈین اینکر بننے کی اگر کوئی کوشش کرے نا, یہ انڈیا کا سٹائل ہے. سوال پوچھا 3 سیکنڈ بعد ٹوک دیا, پھر 3 سیکنڈ بعد ٹوک دیا, پھر مسلسل بحث کی پارٹیسپینٹ کے ساتھ. یہ پاکستان کے میڈیا سٹائل نہیں ہے. دیکھیں میں 15 سال سے ایز اے میڈیا پرسن ہوں. 15 سال سے میں پاکستان کی پاپولر پارٹی کا مرکزی, کبھی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات, کبھی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات, کبھی میڈیا ایڈوائزر, کبھی اس کے چیئرمین کا میڈیا ایڈوائزر, 5 سال وزیر اطلاعات, حکومتوں کا ترجمان. میں اس شعبے سے ہوں. مجھے پتہ ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا کے مختلف جو سیگمنٹس ہیں, تجزیہ نگاری کے کیا کوڈ آف ایتھکس ہیں, اینکرنگ کے کیا کوڈ آف ایتھکس ہے, ایز اے پارٹیسپینٹ کیا کوڈ آف ایتھکس ہے, یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. میرا تو ایک اصول ہے نعمان بھائی, میں بڑا مذاق میں کہتا ہوں اپنے اینکرز اور کوآرڈینیٹرز اور پروڈیوسرز جو ٹائم لینے کے لیے فون کرتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے اجازت ہے, مجھے گالی دو, میری لیڈر کو دو, میری پارٹی کو دو, لیکن 2 منٹ پھر جواب سن لو. جواب دینا میرا رائٹ ہے. جب آپ جواب میں روڑے اٹکاؤ گے نا تو پھر میرا اپنا مزاج ہے, میرا اپنا سٹائل ہے. پھر ٹھیک ہے سر, 8 فروری کا اعلان ہوا ہے, کیسی تیاریاں جا رہی ہیں؟ خاص طور پہ آئی پی پی ایک تجربہ کار سیاست دان اس کے اندر شامل ہے, لیکن پارٹی نہیں ہے سر. اسٹریٹجی کیا رکھیں گے, منشور کیا لے کے 8 فروری کے حوالے سے تو اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہتا ہے پنجابی کہ ہن ام گرے یا بم, الیکشن تو ہوئے گا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو اب 8 فروری کو الیکشن تو ہوگا, اور ساتھ انہوں نے کہتا ہے خبردار کسی نے اگر کوئی شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی نا, تو اس وجہ سے بھائی جان ہم کوئی شک شبہ نہیں پیدا کریں گے, کیونکہ ہم ہیں بڑے پیسفل قسم کے جناب پولیٹیشین. اداروں سے ٹکرانا, چاہے عدالتی ادارے ہوں چاہے ریاستی ادارے ہوں, یہ ہماری مزاج اور طبیعت میں نہیں ہے. تو جناب چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ام گرے یا بم, الیکشن ہوگا تو الیکشن ہوگا. آئی پی پی میں مزید سر آئی پی پی آپ کو انشاءاللہ جناب ہر گزرتا ہوا وقت عقاب جناب اٹھتا ہوا دکھائی دے گا, بلندیوں پہ اٹھتا ہوا دکھائی دے گا. اور ہر آنے والا دن جناب اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے آئی پی پی کے بہتری کا دن ثابت ہو رہا ہے. ڈومیسٹک لیول سے لے کے شہر کی سطح سے لے کے پاکستان لیول پہ سینکڑوں لوگ آئی پی پی جوائن کر رہے ہیں جو لیڈرز ہیں. اور آج آپ ابھی میرے سیکریٹریٹ میں آئے ہیں تو یہاں پہ عبد المجید عباسی صاحب راولپنڈی کی پرانی لیبر لیڈر ہیں, انہوں نے جوائن کیا. خیر الرحمان شنواری جناب آپ کی پختون لیڈر ہے میرے حلقے کا. پھر اس کے علاوہ شاہ زلمے خان پختون لیڈر ہے جس کے اچھے خاصے جناب ایک ووٹ بینک ہے, انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کے جوائن کیا. مرکز میں آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں کہ تقریباً 100 سے زائد ایم این اے ایم پی اے اگلے 1.5-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کے تھے وہ جوائن کریں گے آئی پی پی کو. فیض الحسن چوہان صاحب کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں بہت زیادہ لوگ جوائن کر رہے ہیں آئی پی پی سے, بات درست ہے سر کہ آپ کے ریفرنس سے بہت زیادہ؟ میں اپنے حلقے میں محنت کر رہا ہوں کیونکہ میری سیاست ہے پنڈی شہر کی اور اپنے حلقے کی. میں اس سے باہر منہ نہیں مارتا, میرا ایک مزاج ہے, ٹھیک ہے. میں حلقے کی سیاست, میڈیا کی سیاست, میں صرف اس حد تک اپنے آپ کو توجہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یا میری کوئی ذمہ داری حکومت کے اندر ایز اے منسٹر یا کوئی سرکاری لگ جائے تو لگ جائے. میں تنظیمی طور پر پارٹی میں پاکستان یا پنجاب یا آگے پیچھے کی جو ہے نا, میں اتنا زیادہ جو نا بوجھ نہیں اٹھاتا. میڈیا اور میرا شہر اور میرا حلقہ, اور حلقے میں انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے ہم 5 مہینے سے جناب محنت کر رہے ہیں. ایک چیز میں دعوے سے کہوں گا کہ آئی پی پی اب جتنی پاپولر ہو رہی ہے, اللہ پاک کے کرم سے اس میں فیاض الحسن چوہان کا ایک وائٹل رول ہے کہ پہلے 3 مہینے 4 مہینے 3 مہینے اسپیشلی, ٹھیک ہے, جو آئی پی پی کا نام لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا جناب میڈیا میں بیٹھ کے یا پبلک میں فرام ڈے فرسٹ سے ڈیلی 3-4 2 ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز کر کے میں نے پچھلے 5 مہینوں میں آئی پی پی, استحکام پاکستان پارٹی
اور جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب کا جو جھنڈا ہے ہم نے اٹھا کے عوام کو موٹیویٹ کیا ہے اور عوام کو بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نون لیگ کا جو اس وقت نظر آ رہا ہے سر، انہوں نے اپنا منشور دے دیا جی کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، ہیلتھ پہ بڑا کام کریں گے، اور بہت سارے ایسے منصوبے ہیں ایجوکیشن کے جن کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، کمیونیکیشن کے اوپر بڑا کام کرنا ہے۔ آپ نے سر تھوڑا الگ کیا سوچا ہے آئی بی پی نے کہ منشور کیا لے کے آنا ہے؟ دیکھیں ہم جو منشور لے کے آئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اتنا پریکٹیکلیبل جناب آپ کا منشور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 300 یونٹ جو استعمال کرے گا لوور مڈل کلاس، پور کلاس، اس کا بل فری۔ موٹر سائیکل سوار کو 50% رائد پہ پیٹرول، مزدور کی تنخواہ کم از کم 50,000، 12 ایکڑ کا جو کسان ہے اس کو جناب ٹیوب ویل کا بجلی فری۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کا پیرا دیں گے، تحفظ کریں گے۔ یہ مذہبی جماعتیں تو کہتی ہیں، سیاسی جماعت کو اس طرح نہیں کہتی۔ اور اسی طریقے سے ہر یونین کونسل کے اندر ڈسپنسری کا قیام، یہ وہ مینیفیسٹو ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ فیاض حسین چوہان صاحب کے ساتھ بہت ساری باتیں ابھی کرنی تھی لیکن وقت بہت کم ہے، اگلی بار پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے اور ان کی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ویڈیو تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔